دونوں جوڑوں کو خاص طور پر دونوں خاندان والوں کو اپنی زندگیوں میں کچھ اصول بنانے ہوں گے۔ خاص طور پر ہم لڑکی والوں کے اپنے کوئی اصول ہوتے ہیں، من چاہی کے اصول ہوتے ہیں، لڑکے والوں کے اپنے من چاہی کے اصول ہوتے ہیں۔ جب من چاہی کے اصول ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں وہ اصول نہیں ہوتے تو پھر کھینچا تانی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ میرے رائٹس ہیں اور پھر وہ کہتی ہے یہ میرے رائٹس ہیں، اور یہاں تک کہ لڑکا کہتا ہے کہ شی ڈونٹ انڈرسٹینڈ می، اور لڑکا کہتا ہے شی ڈونٹ انڈرسٹینڈ می، اور لڑکی کہتی ہے ہی ڈونٹ انڈرسٹینڈ می، یعنی کہ دونوں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے۔ وہ وجہ کیا بنتی ہے کہ ہر ایک نے اپنے اپنے اصول بنائے ہوئے ہیں۔ اگر ہم واقعتاً اپنے بچوں کو شادی سے پہلے یہ اصول سمجھا دیں تو انشاءاللہ ان کی زندگیوں میں خوشیاں، انشاءاللہ پائیدار خوشیاں ہوں گی۔ ہم سب دعا کرتے ہیں، قاضی صاحب سے بھی دعا کرتے ہیں جی دعا کرو جی ان کے لیے کہ اللہ ان دونوں کے درمیان جو ہے پیار محبت قائم رکھے۔ وہ بھی دعا کر لیتے ہیں، ہم بھی نکاح پڑھاتے ہیں، ہم بھی دعا کرتے ہیں، لیکن اب وہ دعا تو اپنی جگہ پر، لیکن جو اصل دوا کرنی تھی، جو اصول بتلانے تھے، اب مثال کے طور پر کسی بزنس والے نے بزنس کرنا شروع کر دیا، اب بزنس کرنا شروع کیا، اس کو بزنس آتا واتا کچھ نہیں ہے، اس نے بس دکان کھول لی ہے یا اس نے فیکٹری لگا لی ہے، اس کو بزنس کرنا آتا ہی نہیں ہے۔ اب اس کو لوگ بولے جاؤ بھائی دعا کریں جی اس کے لیے اللہ اس کے بزنس میں ترقی دے، اور بھائی جب اس کو بزنس کرنا نہیں آتا تو وہ جب اسی طریقے سے بیائی نہیں بلا تمثیل و تشبیہ، جب لڑکا لڑکی کو زندگی گزارنے کے اصول ہی نہیں معلوم کہ وہ کن اصولوں پر زندگی گزاریں گے، کن اصولوں پر ان کے درمیان پیار و محبت قائم ہو سکتا ہے، یہ میرا وہ درد دل ہے جس سے میں ہر ہفتے والے دن آپ حضرات سے شیئر کرتا ہوں۔ اور یہ صرف اور صرف اس لیے نہیں کہ یہ کہ میرے معاشرے کے اندر خاص طور پر جب میں جاتا ہوں نکاح کے موقع پر، جب میں جاتا ہوں شادیوں میں، جب حالات کو دیکھتا ہوں تو دل میرے خون کے آنسو سے روتا ہے کہ دیکھو یار یہ لوگوں نے کتنا خرچہ کر کے، کم سے کم بھی یوکے کے اندر جو میں نے شادیاں دیکھی آج تک، وہ ایک تو گاڑیوں کی رینٹ کی گاڑیوں سے لے کر، شادی لان سے لے کر، دلہا کے سوٹ سے لے کر، یعنی کہ ان کے شادی کے سوٹ سے لے کر، اگر آپ ان کے اخراجات کا دیکھیں تو لاکھ پاؤنڈ کا ہی نہیں گیا۔ تو کتنا خرچہ ہم کرتے ہیں، اور وہ لاکھ پاؤنڈ جو ہے وہ کتنی محنت سے حاصل کیا جاتا ہے اور کتنی تگ و دو سے کوشش کی جاتی ہے، اور بسا اوقات فضول رسموں کی وجہ سے، فضول معاملہ، انشاءاللہ رسموں کے متعلق بھی میں آگے انشاءاللہ گفتگو کروں گا، ابھی میں نکاح کے موضوع سے ہی آگے نہیں نکل پا رہا ہوں، اس لیے کہ جب میں دیکھتا ہوں اپنے معاشرے کے اندر کہ نکاح کو یار ایک رسم بنا دیا گیا، نکاح کے اندر جو نکاح کا مقصد تھا وہ فوت ہو چکا ہے۔ اس لیے ناظرین کرام ان اصولوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ مزید بھی اس پہ گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ پھر گفتگو جو ہے وہ طویل ہو جائے گی۔ تو ناظرین کرام الحمدللہ میں نے ذکر کیا تھا کہ ہمارے ایک دوست عالم دین ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ اس پر 60 سے اوپر اصول بیان کیے ہیں۔ وہ جوڑے جن کے درمیان ہمیشہ لڑائی جھگڑے رہتا ہے، وہ جوڑے جن کے درمیان ہمیشہ ناراضگیاں رہتی ہیں، ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے بدگمانیاں رہتی ہیں، ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے نفرت رہتی ہے، ہمیشہ ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے رہتے ہیں، تو یہ ان کے لیے بہترین اصول ہیں۔ تو اگر آپ کو یاد ہوں تو 25 اصول ناظرین اکرام میں نے پچھلے پروگراموں میں بیان کر چکا ہوں، اور پچھلے پروگراموں میں باقاعدہ میں تین اصول کر کے یہ بیان کر چکا ہوں، تو گویا کہ پچھلے کئی پروگراموں کے اندر یہ اصول بیان ہو چکے ہیں۔